ملک میں انتخابی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ کہ انتخابی سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ جہانگیر ترین کوئی 70 کے قریب لوگ اپنی جھولی میں ڈال چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ باقی لوگوں کو کیوں تگڑا کیا جا رہا ہے؟ ایک اور نام شاہ محمود قریشی۔ عمران خان نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی ہوگی۔ تنویر الیاس اپنا دھڑا بنا رہے ہیں۔ ایئر فورس 1 میں مولانا صاحب گھوم رہے ہیں اس وقت۔ عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں ساتھ ساتھ۔ ٹاپ 3 گروپس بتائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہے۔ عمران خان نہیں تو وزیر اعظم کون؟ کچھ ممکنات ہیں جس پر بات کرتے ہیں۔ آج اس سنڈے کو سیاسی سنڈے بناتے ہیں۔ ملک میں انتخابی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ عمران خان، ترین، مریم نواز، بلاول، ایک اور نام شاہ محمود قریشی۔ یہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کتنے فیصد امکان میں یہ بات ظاہر ہوتی ہوئی لگ رہی ہے کہ شاہ صاحب بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے پہلے دیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میدان سیاست میں انتخابی میدان میں موجود ہوں گے دوڑ کے لیے یا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو ایک اور ہے، پاکستان تحریک انصاف موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی، اب اگر ان دونوں فیکٹرز کو دیکھیں تو پہلے فیکٹر پہ عمران خان صاحب ہوئے، فرض کر لیجئے، جس کے چانسز کم ہیں، ٹھیک ہے، کافی کم ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی میدان میں ہو انتخابی سیاست کے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی عمران خان جب چلے نااہل ہو گئے، مگر پاکستان تحریک انصاف انتخابی میدان میں۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی ہوگی؟ اس بات کا کہ پی ٹی آئی ہو اور عمران خان نہ ہو، اس بات کا 50% امکان ہے۔ اور اس بات کا کتنا امکان ہے عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں ساتھ ساتھ؟ اس بات کا امکان 15% ہے۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عمران خان بھی ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، اور ساتھ میں جتنے بھی جہانگیر ترین گروپ ہو گیا، قافلی گروپ ہو گیا، اس بات کا امکان 10% ہے۔ تو یہ امکان سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے وہ جو نا ہندی کی ایک اصطلاح ہے دگگج، تو ہمارے جو صحافتی دگگج ہیں، وہ خبر دینے والے دیگر لوگ، وہ سب یہ بتا رہے ہیں، جتنے جید ہیں اور جتنے صحافت کے سید ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ سید والا نہیں ہے مذہب والا، یہ سید جناب والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ خبریں تو یہی آ رہی ہیں، آوازیں تو یہی آ رہی ہیں کہ انتخابی سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر نہیں ہوں گے تو پھر باقی لوگوں کو کیوں تگڑا کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہے نا کہ عمران خان کے مقابلے کے لیے آپ اتنے الیکٹیبلز کھڑے کر دیں کہ عمران خان صاحب مقابلہ ہی نہیں کر پائیں۔ دیکھیے، یہ تو سب کو اپنے اپنے اس پولیٹیکل سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی ترین گروپ جو ہے وہ ایک گروپ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ترین گروپ میاں نواز شریف صاحب سے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں غور بھی کر رہا ہے۔ ترین صاحب اس سلسلے میں میاں صاحب سے بات بھی کر سکتے، تو یہ ایک الگ پاسبلٹی ہے۔ سردار تنویر الیاس ترین گروپ سے مل سکتے ہیں اور یہ گروپ بڑا ہو سکتا ہے، اور سردار تنویر الیاس اپنا ایک گروپ لے کر آ سکتے ہیں، یہ ایک الگ پاسبلٹی ہے۔ اچھا، وہ الگ ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گے؟ سردار تنویر الیاس قاف لیگ سے بھی مل سکتے ہیں، یہ ایک الگ پاسبلٹی ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، ملنے کو چاہیں کسی سے بھی ہاں، مل سکتے تو ہیں۔ یہ ڈھیروں پاسبلٹیز ہیں۔ ان پاسبلٹیز میں نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ڈالیوں سے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ناقابل قبول ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں۔ اچھا، اس بات کا کتنا امکان ہے کہ پی ڈی ایم ایک ساتھ الیکشن لڑے؟ اس بات کا امکان ایک دو فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پی ڈی ایم ایک ساتھ الیکشن لڑے، اس کے لیے یہ پتہ کب ہوگا کہ عمران خان موجود ہو، پی ٹی آئی موجود ہو اور مقابلہ ہو رہا ہو، تو پی ڈی ایم ایک ساتھ الیکشن لڑ لے گی۔ اور عمران خان کے وہ امیدوار جو کہ چلے گئے وہ بھی موجود ہوتے تو نہیں، ان میں سے بہت سے نہیں، بالکل ہی مائنس ہو گئے، لیکن پھر پی ڈی ایم ایک ساتھ الیکشن لڑ سکتی ہے۔ یعنی یہ 100% نہیں ہے، ابھی بھی لڑ سکتی ہے، یعنی یہ اس کا بڑا چانس ہے کہ پھر عمران خان سے مقابلے کے لیے یہ تمام لوگ مل کے الیکشن لڑ لیں۔ یعنی لیکن خیبر پختونخوا میں جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے وہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے،
کہ میں آپ کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، ایک کروں گا، وہ کروں گا. ابھی آئے تھے شہباز شریف صاحب کراچی، جی تو بلاول صاحب شہباز اسپیڈ کر رہے تھے. ہاں ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اس عورت نے بے نظیر بھٹو کے لیے کہنے والے میاں صاحب بلاول صاحب کی، میاں صاحب کی بیٹی مولانا صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایئر فورس 1 میں مولانا صاحب گھوم رہے ہیں اس وقت. جی تو یہ تمام وزیر اعظم صاحب جو جس جہاز استعمال کرتے ہیں وہ مولانا صاحب استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ آپ کو ایک پاسبل ڈائریکشن دکھا رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان آموں کو کلیکٹ کرنے کے لیے نا، موسم ہے آموں کا، تو ڈالیوں سے ٹوٹے ہوئے ان آموں کو کلیکٹ کرنے کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ڈالیوں سے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہیں انہیں حاصل کر لیا جائے. یعنی زرداری صاحب جنوبی پنجاب میں بہت سے لوگ ان کے پاس آ جائیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تنویر الیاس اپنا دھڑا بنا رہے ہیں. جہانگیر ترین کوئی 70 کے قریب لوگ اپنی جھولی میں ڈال چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں نا. ان انتخابات کا اگر ہوتے ہیں تو یہ پہلے الیکٹیبلز کا ایک گروپ ہوگا جو جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں ہوگا. ہاں ان کی حیثیت کیا ہوگی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ان الیکٹیبلز کو بھی اپنی حیثیت معلوم ہوگی ان انتخابات میں. اچھا کیوں جائیں گے جہانگیر ترین کے پاس؟ مجھے یاد نہیں بشیر بدر کی یا فاضلی صاحب کی غزل ہے، وہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، کس کو معلوم کہاں کے ہیں کدھر کے ہم ہیں، پہلے ہر چیز تھی اپنی مگر اب لگتا ہے اپنے ہی گھر میں کسی دوسرے گھر کے ہم ہیں. تو یہ والا حال ہے ان لوگوں کا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ادھر جا رہا ہے، وہ رتک روشن کا ایک گانا ہے، ادھر چلا میں ادھر چلا جانے کہا میں کدھر چلا، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے پھسل گیا یہ تو نے کیا کیا. تو جانے والے کو خود نہیں پتا وہ کہاں جا رہا ہے، حالات جہاں لے جا رہے ہیں وہاں جا رہا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے ہیں، اڑتے ہیں، تو اس کی وجہ بائی ول، بائی چوائس یا کچھ بائی پریشر؟ جی اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، مجھے اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے حالات پہ بات کریں تو مجھے اس بات کے چانسز 30% لگتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے. کیونکہ ترین گروپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ترین سے بڑے ہیں سیاسی خط کاٹ میں، اور جب پی ٹی آئی میں ساتھ تھے تو بنتے بھی نہیں تھی. دوسرا گروپ ہے تنویر الیاس کا، جی بالکل کوئی چانس ہی نہیں شاہ محمود قریشی وہاں جائیں. قاف لیگ میں جائیں گے، آئی ڈونٹ سی اے چانس. شاہ محمود قریشی کی سیاست کا کباڑا ہے، وہاں جائیں گے. نون لیگ شاہ محمود قریشی کو کیوں لے گی؟ پیپلز پارٹی شاہ محمود قریشی کو کیوں لے گی؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب یا تو سیاست چھوڑ دیں یا پی ٹی آئی چلا لیں اپنے. پی ٹی آئی کے ہونے میں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، عمران خان بالفرض محال اگر وہ نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہی، بالکل انہی کا فائدہ ہے، اور وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اس بات کے چانسز ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اچھی تگڑی ایک کیمپین بھی چلائیں. ان کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے اس پر بڑا ڈیپینڈ کرے گا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا تگڑا نمبر لے لیں سیٹوں کا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی گروپ جو ہے وہ پھر بات چیت کرے، حالات دیکھتے ہوئے چیزیں آگے بڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب حکومت بنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو. عمران خان صاحب جن مشکلات میں گھرے ہوں وہ پھر کوشش کریں کہ ان مشکلات سے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کچھ رول پلے کر سکیں. اچھا یہ جتنے بھی گروپس آپ نے گنوائے، ٹاپ 3 گروپس بتائیں. ٹاپ 3 گروپس پنجاب کی پالیٹکس زیادہ میٹر کر رہی ہے نا، کیونکہ پنجاب سے ہی آپ بگیسٹ نمبر لیں اور قومی اسمبلی میں حکومت بنا لیں. جب پنجاب کے الیکشن نہیں ہو رہے تو ایگزیکٹلی اب پنجاب کی پالیٹکس میں اس وقت بھی ان حالات میں بھی سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تو ابھی بھی اس وقت تو ہے کم از کم، ٹھیک ہے نا. ابھی عمران خان صاحب کا فیٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہے نا. تو عمران خان صاحب کے فیٹ پہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا. آج کی تاریخ میں اب بھی سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. دوسرا بڑا گروپ پنجاب میں اس وقت پی ایم ایل این کا ہے. پنجاب میں تیسرا بڑا گروپ پیپلز پارٹی سے اوپر ترین گروپ ہے. وائڈ گیپ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کا، یا
اب اگر میں بات کروں تو اب مجھے مقابلہ بہت بہتر نظر آتا ہے. جو کچھ 1.5 مہینہ پہلے تھا اس کے مقابلے میں اب مقابلہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اب پی ایم ایل این ذرا گیپ کم کر چکی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آج سنڈے, یا پی ٹی آئی گیپ کم کر چکی ہے, پی ٹی آئی کی غلطی ہوئی وجہ سے گیپ کم ہو گیا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات ہو گئے, کس کی حکومت بن رہی ہے اس وقت؟ انتخابات ہو جائیں یعنی عمران خان صاحب باہر ہیں, پی ٹی آئی ہے, اور عمران خان صاحب ہیں, مطلب ابھی تو ہے نا. اس وقت اگر ہو گئے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے, عمران خان وزیر اعظم بنیں گے اگر اس وقت ہو گئے, اگر اس وقت ہو گئے, جو کہ نہیں لگ رہا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.